بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوت چھات پر نکیر عن ابی حریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا صفر۔ ترجمہ: حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھوت چھات نہیں ہے، نہ ہی فال لینا ہے، اور نہ ہی الو کا بولنا، اور نہ ہی سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جانا کوئی چیز ہے۔ فائدہ شگون لیے جانے والی چیزوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان ذہنی اعتبار سے پریشان رہتا ہے اور اسباب میں الجھا رہتا ہے، نہ جانے کیسی کیسی نسبتیں کرتا رہتا ہے کہ ان کے کرنے سے یہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ انہی میں سے ایک چھوت چھات بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ فلاں کے یہ بیماری تھی اس لیے آپ کو ہو گئی، فلاں علاقے میں تھی آپ گئے اس لیے آپ کے بھی ہو گئی، تو حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے کو کیسے ہوا، اس کا سبب کیا ہے، یعنی ظاہر ہے کہ اللہ کے حکم سے ہوا، تو جب پہلے کے ہوئی تو ایسے ہی دوسرے اور تیسرے کو بھی ہو سکتی ہے، تو یہ نہیں کہ تم اس کے پاس تھے اس وجہ سے تم کو بھی لگ گئی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ آدمی یہ ذہن میں بٹھا لے کہ اس کی بیماری کی وجہ سے ہم کو ہو گئی۔ جب ہم کو شوگر ہوئی تو ہم سے ایک ڈاکٹر پوچھنے لگا کہ آپ کو شوگر ہو گئی، آپ کے اماں ابا کے بھی ہوئی ہوگی، نانا نانی کے رہی ہوگی۔ ہم نے کہا کہ 4 پشتوں سے تو میں جانتا ہوں کسی کو نہیں ہوئی، اور اس سے پہلے ہوتی نہیں تھی، تو یہ سب بیکار کی باتیں ہیں کہ آپ کے اماں ابا کے تھی اس لیے ہو گئی، اسی لیے ان سب باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ باقی جو شخص خلجان میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس سے بھی بچا گیا ہے، جیسے حدیث میں ہے کہ جس کے جذام ہو گیا ہو اس کے قریب مت جاؤ، اس سے بھاگو۔ وجہ یہ ہے کہ بلا وجہ تمہارا عقیدہ خراب ہوگا، جب تم جاؤ گے اور کچھ ہو گیا تو یہی کہو گے اگر نہ جاتی تو یہ نہ ہوتا، اور اگر عقیدہ تمہارا اتنا پختہ ہے کہ جانے کے بعد کچھ ہو بھی جائے تب بھی تم پر کوئی اثر نہ پڑے، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ تم جا سکتے ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک جذامی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے پیالے میں کھاتے تھے، کیونکہ اللہ پر بھروسہ تھا۔ تو جس کو یہ مقام حاصل ہے کہ اگر ہو بھی جاتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہی ہوگا، تو اس کو اجازت ہے، باقی عوام کے لیے نہیں، کیونکہ عقیدہ بگڑ جائے گا۔ اور اسی لیے یہ بھی حکم ہے کہ جہاں بیماری پھیلی ہوئی ہے اگر کوئی وہاں ہے تو وہاں سے نہ بھاگے، اور اگر دور ہو تو وہاں نہ جائے۔ اس میں وہی حکمت کی بات ہے کہ اگر وہاں رہے اور بچ گئے تو کہو گے اللہ نے بچا لیا، اور اگر ہو گیا تو کہو گے نہ جاتے تو کچھ نہ ہوتا، عقیدہ خراب ہو جائے گا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو ایسے ہی یہاں فرمایا کہ اس طرح کے خیالات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فال لینے کا حکم، ان خیالات میں نمبر 1 یہ ہے کہ چھوت چھات کی کوئی حقیقت اصلی نہیں ہے، اس لیے آدمی کو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے فال لینا بھی ہے، جو کہ اس زمانے کی خیالی باتیں ہیں جو اس معاشرے میں بہت چلتی تھیں کہ چڑیا اس طرف سے اڑ گئی یا ادھر سے اڑ گئی تو پریشان ہو جاتے تھے، اور بعض لوگ اڑاتے بھی تھے، اگر داہنے اڑ گئی تو کام بن گیا۔ ایسے ہی کوے بھی اڑاتے تھے، یا کہیں سے جا رہے ہیں اور بائیں طرف سے کوئی چیز اڑ گئی یا دائنی طرف سے تو پریشان ہو گئے کہ بائیں طرف سے گئی ہے، معاملہ اچھا نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کے چکر میں مت پڑو۔ اور چونکہ اس زمانے میں لڑائی جنگیں خوب ہوتی تھیں، تو اگر کسی کو مار دیا گیا تو سمجھتے تھے کہ اس کی روح سکون نہیں پاتی، روز گھر پر آتی ہے اور کہتی ہے بدلہ لو بدلہ لو، اب اگر لے لیا تو چین سے بیٹھ جاتی ہے، لیکن در حقیقت یہ سب چیز انہوں نے اپنے دماغ کو اس میں وابستہ کرنے کے لیے، اس کو قتل و قتال پر آمادہ کرنے کے لیے چلا رکھی تھیں، تاکہ جو مقتول کے وارث ہوں وہ قاتل سے بدلہ لیں۔ اسی لیے 40 سال لڑائیاں چلتی تھیں، ایک دوسرے کو قتل کرتے رہتے تھے، بات یہی تھی کہ ان کو سکون نہیں ملے گا۔ آج بھی اس طرح کے خیالات پائے جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، اور بات یہ ہے کہ جب الو بیٹھ گیا گھر پر تو سمجھے کہ گھر اجڑ جائے گا۔ اس کو بھی فرمایا یہ بھی کچھ نہیں ہے، بلکہ مہینوں کی نحوستوں کے خیالات کو بھی ذہن سے نکال دو کہ فلاں مہینہ مبارک ہے، فلاں غیر مبارک ہے۔ فرمایا
یہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ سفر کے مہینے کو، شوال کے مہینے کو اس طرح منحوس سمجھتے تھے کہ کوئی اچھا کام کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میری رخصتی اور نکاح شوال میں ہوا، لیکن پھر بھی مجھ سے زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب رہنے والا کون ہے، مجھ سے زیادہ حظ والا کون ہے؟ تو اگر یہ شوال کا مہینہ اچھا نہ ہوتا تو کیا مجھے یہ سب کچھ نصیب ہوتا؟ ہر دن اور ہر مہینہ مبارک۔ اگر یوں بھی دیکھا جائے تو کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے جس کو منحوس نہ سمجھا جائے۔ اگر دنیا کی جو قومیں ہیں سب کا جائزہ لیں تو ہر قوم کے نزدیک کوئی نہ کوئی مہینہ منحوس ہے۔ کسی نے محرم کو بتایا، کسی نے سفر کو، کسی نے شوال کو، کسی نے شعبان کو۔ اسی لیے ایسی سب باتیں غلط ہیں، اور اللہ نے سارے ہی ایام اور سارے مہینوں کو مبارک رکھا ہے۔ بس آپ اللہ کا نام لیں اور کام کریں۔ جیسے ہفتے کے 7 دن ہیں، اس میں ہر دن مبارک ہے۔ خود آپ دیکھیے، یہودیوں نے سنیچر کا دن لیا، عیسائیوں نے اتوار کا دن لیا، ہندوؤں نے منگل کا دن لیا، مسلمانوں کو جمعہ کا دن ملا۔ اس کے علاوہ جو دوسری قومیں ہیں، بعض کے نزدیک بدھ ہے، بعض کے نزدیک جمعرات ہے، تو ہر دن کسی نہ کسی کے یہاں مبارک ہو ہی گیا۔ تو گویا کہ اللہ نے اس سے یہ بتا دیا کہ ہر دن بہتر ہے، اور جمعہ کو سید الایام قرار دے دیا گیا، لیکن بہتر سب ہیں، اس لیے کسی دن کو بھی منحوس نہیں سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ اس طرح کی باتیں توحید کے منافی ہیں۔ ہر دن اس کا، ہر مہینہ اس کا، ہر سال اس کا، ہر چیز اس کی، اور جب ساری چیزیں اسی کی ہیں تو اس کی نسبت سے ہر چیز اچھی ہو گئی۔ اس لیے ایسے خیالات کا ہونا اور ان میں اپنے کو الجھانا توحید کے منافی ہے۔